حضرت لال شہباز قلندر کی ایک کرامت یہ بھی مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ ملائے کانوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردے کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے گلے میں گلو بند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر کار ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آ گری۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کے چہرے کا دیدار کیا اور اس کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی اور لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے عرض کیا کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ کہ تم اس کو جلانے کے بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلے میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس عورت کا مزار وہاں موجود ہے، اور جب حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔